سرکار کی محفل میں ایک بہت ہی سادہ طبیعت کے مختصر سی بہت کم باتیں کرتے تھے محترم تنویر صاحب. ایک دن ان کی بڑی پیار بھری بات مجھے بڑی پسند آئی، کیونکہ ہمارا تعلق خوشاب سے ہے، سرکار کا تعلق. تو خوشاب کا جو گاڑی کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ کے بی سے شروع ہوتا ہے، خوشاب. تو کہتے ہیں جی میں تے جتھے بھی کے بی والی گڈی نظر آندی ہے میں تے گڈی نو سلام کر دینا. محترم تنویر صاحب کو میں دعوت خیال دوں گا تشریف لائیں اور یہاں بھی اپنی سلامی پیش کریں. السلام علیکم. سرکار سے میری ملاقات دریشک صاحب کے دفتر میں ہوئی اور کاشف صاحب بھی وہاں موجود تھے. کاشف صاحب بھی موجود تھے اور کچھ ابتدا میں کچھ باتیں ہوئیں تو میں نے محفل میں آنے کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا، بتا دیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم ہر روز آ سکتے ہو. میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ میں نے ہر روز جانا ہے اور میں ہر روز ہی گیا. درمیان میں کافی سارے تجربات ہوئے لیکن ایک دو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ہاسپٹل میں داخل تھے سرکار، تو ایک دن شام کے وقت مجھے اعجاز صاحب نے کہا کہ آپ جلدی چلے جائیں، آپ نے صبح بھی آنا ہے. میں نے یہ سوچا کہ شاید انہوں نے کوئی انتظام کرنا ہے کھانے وانے کا، تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کام ہو جائیں. تو ایک بار کہا، دو بار کہا، میں سرکار کے پاس چلا گیا. اور یہ یاد رہے کہ میں نے سرکار سے ذاتی طور پر کبھی بھی نہیں کہا کہ میں چلا جاؤں، یہ انہوں نے خود فرمایا کہ جائیں تو پھر میں گیا ہوں. سرکار کے پاس میں ہاسپٹل میں بیٹھا، میں نے کہا سر میں چلا جاؤں. میں نے پوچھا سرکار میں چلا جاؤں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 9 بجے تھے. میں نے کہا سر 9 بجے ہیں. کہتے خیر ہے ابھی ٹائم ہے. میں کہا ٹھیک ہے. وہاں بیٹھ گیا. اوپر سے اعجاز صاحب آ کے کہتے ہیں جی واسطہ صاحب یہ تنویر صاحب چلے جائیں، انہیں صبح بھی آنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چلے جائیں. اب میرے سامنے دو باتیں تھیں. تھوڑی دیر پہلے مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ خیر ہے اور اب فرما رہے ہیں کہ چلے جائیں. پھر مجھے یاد آئی ان کی یہ بات کہ جو پہلا حکم ہے اور جو بعد کا حکم ہے وہ پہلے حکم سے زیادہ افضل ہے، لہذا اسے فالو کیا جائے. میں وہاں سے چلا اور گھر آ گیا. 9-10 میل کا فاصلہ تھا تو سارے راستے میں آیا نہیں، میں ادھر ہی تھا، لیکن بس میری جسم ہی آ رہا تھا، روح ادھر ہی تھی. رات کو سویا ہوں، صبح وہاں گیا تو اسی اعجاز صاحب نے مجھے کہا کہ رات تو تنویر صاحب کی تھی. بعد میں خیر انہوں نے مجھے کچھ اس میں باتیں بھی بتائیں کہ ایسے ایسے ہوا. ایک مجھے تجربہ اس طرح کا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کی جو نظر ہے وہ مسلسل مجھ پر ہے ہر لحاظ سے. کہیں بھی ادھر ادھر وہ نہیں ہے. جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کے علم میں ہوتا ہے. یہ میں نے مسلسل کئی بار دیکھا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں رات کی محفل میں جانا تھا، دوست میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تو میں نے انتظار کیا کہ ابھی چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا. پھر میں نے دیکھا کہ کوئی بارش کا موسم بنا ہے. میں نے ہاتھ باہر کیا تو ایک بوند بارش کی مجھ پر پڑی تو میں نے کہا چلیں بارش ہو رہی ہے، نہیں جاتا. اگلے دن جب ان سے ملاقات ہوئی، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہیں جانا ہے تو پھر جانا ہے. پھر یہ بات کیا کہ بارش ہو رہی تھی. اس طرح کی باتیں ایک نہیں کتنی ساری ہیں، چلتے رہا. لیکن ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی نظر میں رہے. انہوں نے ہر وقت نظر رکھی اور اب بھی ان کی نظر کرم مسلسل رہتی ہے. لہٰذا کافی وقت گزر گیا ہے، کچھ لوگوں کے اور بھی کام ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کر دیا جائے. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ کو سلامت رکھے. خیر سر.